بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 14 دسمبر 2021 بروز منگل سعودی عرب کی شام کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے بدلتے حالات، بدلتے قانون اور سعودی عرب کی روزمرہ کی تازہ ترین اپڈیٹس بر وقت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں۔ آج شام کے نیوز بلیٹن میں بہت سی اہم اپڈیٹس پر بات کریں گے، تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کریں گے پہلی خبر کے ساتھ۔ سعودی عرب داخلی سیاحت کے حوالے سے دنیا کے 10 طاقتور ترین ممالک میں شامل ہو گیا۔ سعودی وزیر سیاحت احمد الخطیب نے کہا کہ سعودی عرب ڈومیسٹک ٹورزم کے حوالے سے دنیا کے 10 طاقتور ترین ملکوں کی فہرست میں شامل ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ ڈومیسٹک ٹورزم کا فروغ 2022 میں اولین ترجیح ہے۔ یہ ویژن 2030 کا بنیادی حصہ ہے۔ سرکاری خبر ایجنسی ایس پی اے کے مطابق احمد الخطیب نے کہا کہ سیاحت کا شعبہ اکانومی کو مضبوط بنانے اور شہریوں کو جابز دینے کے لیے اہم ہے۔ قومی بجٹ 2022 فورم میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا پوری دنیا کے 10% ملازمین کا تعلق سیاحت کے شعبے سے ہے اور 10% عالمی معیشت بھی ٹورزم پر منحصر ہے۔ وزیر سیاحت کا کہنا تھا کہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی حکومت ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی مدد سے ٹورزم کے شعبے کو بہت اہمیت دے رہی ہے۔ حجر اسود کو ورچوئل دیکھنے، محسوس کرنے اور بوسہ دینے کی سہولت۔ سعودی عرب میں حرمین شریفین انتظامیہ کے سربراہ اعلیٰ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس نے حجر اسود ورچوئل انیشیٹو کا افتتاح کیا ہے۔ اس کا مقصد وی آر ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل تجربات کی مدد سے حجر اسود کو ورچوئل دیکھنے، اسے بوسہ دینے اور محسوس کرنے کے لیے حقیقی منظر جیسا ماحول فراہم کرنا ہے۔ سرکاری خبرسہ ایجنسی ایس پی کے مطابق عبدالرحمن السدیس نے بتایا کہ یہ انیشیٹو ڈیجیٹل ایگزیبیشن نے القریٰ یونیورسٹی کے ماتحت خادم حرمین شریفین حج اور عمرہ ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے تعاون سے متعارف کرایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آنکھ، کان، ناک اور احساس کے ساتھ ورچوئل طریقے سے حجر اسود کو دیکھنے کے لیے حقیقی ماحول فراہم کرنا ہوگا تاکہ جو لوگ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے حجر اسود پر نظر ڈالیں تو وہ خود کو اپنے پورے وجود کے ساتھ مسجد الحرم میں خانہ کعبہ کے سامنے محسوس کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس حوالے سے اپنا خواب پورا کر سکیں۔ انہوں نے کہا مسجد الحرم، مکہ مکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ منورہ عظیم دینی اور تاریخی خزانوں سے مالا مال ہیں۔ جدید ٹیکنالوجی کو حکومت اس نظر سے کچھ پیش کر رہی ہے کہ اس پر حقیقت کا گمان ہوتا ہے۔ شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی صحت اور سلامتی کا تحفظ اولین ترجیح ہے۔ سعودی وزیر صحت فہد الجلاجہ نے کہا کہ 2022 کے دوران وزارت وہ 88 نئے صحت اداروں کا افتتاح کرے گی اور ایئر ایمبولینس سروس کو مؤثر بنائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہر فیملی کے لیے ایک ڈاکٹر پروگرام سے 1 کروڑ افراد فائدہ اٹھائیں گے۔ وہ بجٹ فورم 2022 میں نئے بجٹ کے حوالے سے توقعات اور حقائق پیش کر رہے تھے۔ اخبار 24 کے مطابق انہوں نے کہا کہ نئے صحت پروگرام پر عمل درآمد کے باعث بہت سی جانیں بچانا ممکن ہو سکا ہے۔ میڈیکل اور امدادی ٹیموں کے تعاون سے سعودی عرب میں ایمبولینس سروس کا معیار بہت بہتر ہوا ہے۔ مسجد الحرم کی تیسری توسیع والے حصے میں بھی زائرین کے لیے انتظامات۔ سعودی عرب میں حرمین شریفین انتظامیہ نے نمازیوں کی سہولت کے لیے مسجد الحرم میں تیسری سعودی توسیع والے حصے میں قالین بچھانے کے ساتھ ساتھ وہاں آب زمزم کی فراہمی کا بھی انتظام کر دیا ہے، جبکہ صفائی کے انتظامات بھی تیز کر دیے گئے ہیں۔ مسجد الحرم میں تیسری سعودی توسیع والے حصے میں بڑی تعداد میں نمازی آسانی سے عبادت کر سکتے ہیں۔ مختلف مسلوں کے دوران راہداریوں کا بھی بندوبست کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ جو توسیع ہے اس سے ٹوائلٹ کمپلیکس بھی اٹیچ ہے اور راہداریاں بھی، جو راستے ہیں وہ کافی کشادہ ہیں۔ تعمیراتی کام جاری رہنے کے باوجود نمازیوں کو آمد و رفت میں کسی قسم کی کوئی پریشانی بھی نہیں ہو رہی ہے۔ نمازیوں کو آنے جانے کی سہولت فراہم کرنے کے لیے الیکٹرک سیڑھیاں بھی وہ چل پڑی ہیں، اے سی بھی چل رہے ہیں، جبکہ لائٹ اور خوشبوؤں کا بھی مکمل انتظام ہے۔ قرآن پاک کے مترجم کے نسخے بھی موجود ہیں۔ رجسٹرڈ موبائل سم گم ہوگی، ابشر اور توکلنا اب کیسے چلے گی؟ سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے مقامی شہریوں اور غیر ملکیوں کے معاملات کو ڈیجیٹل طریقے سے حل کرنے کے لیے ابشر اور مقیم کی سہولت موجود ہے۔ ابشر یا مقیم پلیٹ فارم پر اکاؤنٹ بنانا لازمی ہے۔ انفرادی معاملات کے لیے ابشر، جبکہ کاروباری اداروں کے لیے مخصوص پلیٹ فارم وہ مقیم ہے۔ ابشر پلیٹ فارم کے اکاؤنٹ کے حوالے سے ایک شخص نے پوچھا کہ جو موبائل سم ابشر پر رجسٹرڈ تھی وہ گم ہو گئی، جس کی وجہ سے ابشر کا OTP اور توکلنا نہیں چل رہی۔ سوال کے جواب میں بتایا گیا کہ 9200204005 نمبر پر کال کریں، اس پر آپ کا جو مسئلہ ہے وہ اس کو حل کر دیا جائے گا، کیونکہ قانون کے مطابق ایسے لوگ جنہوں نے ویکسین کی 2 ڈوز نہیں لگوائی انہیں اندرون یا بیرون ملک سفر کی اجازت نہیں۔ اس کے علاوہ ویکسین نہ لگانے والوں کو سرکاری اور پرائیویٹ اداروں اور شاپنگ مالز میں بھی جانے نہیں دیا جاتا۔ اس لیے یہ بھی ضروری ہے کہ توکلنا کو اپڈیٹ رکھا جائے، جس کے لیے آپ کے پاس ویلڈ موبائل نمبر ہونا چاہیے۔ کورونا کے حوالے سے براہ راست پروازوں کی اجازت ملنے سے پہلے سفری پابندی
والے ملکوں سے آنے والوں کو کسی بھی دوسرے ملک میں 14 دن قیام کرنا ہوتا تھا، جہاں سے سفری پابندی نہیں ہوتی تھی۔ اسی حوالے سے ایک شخص نے پوچھا ہے کہ سعودی عرب میں آنے کے لیے دبئی میں قیام کے دوران اقامہ کی مدت ختم ہو گئی، کیا سعودی عرب آ سکتا ہوں؟ سوال کا جواب دیتے ہوئے جوازات کا کہنا تھا کہ امیگریشن کے قانون کے مطابق لازمی ہے کہ سعودی عرب آنے کے لیے ویلڈ ویزا ہونا چاہیے، ایکسپائر ویزے کے ساتھ آپ داخل نہیں ہو سکتے۔ یاد رہے سعودی حکومت کی جانب سے 31 جنوری 2022 تک اقاموں اور خروجودہ کی مدت میں مفت توسیع ہو چکی ہے اور اس میں مرحلہ وار توسیع جاری ہے، اور اس کے ایسے لوگ جن کے اقامے تاحال تجدید نہیں ہوئے وہ اپنی باری کا انتظار نہیں کر سکتے، ان کا فوری طور پر سعودی عرب پہنچنا ضروری ہے، تو اس کے لیے آپ اپنی کفیل یا کمپنی سے بات کر کے اپنے خروجودہ میں یا اقامے میں توسیع کروا سکتے ہیں۔ ادروائز جو آپ کی باری ہے اس پر آنے پر ہی آپ کا اقامہ تجدید ہوگا۔ گھریلو ملازمین کے حقوق کیا ہیں؟ سعودی عرب میں لاکھوں افراد گھریلو ملازم کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ ان میں ڈرائیور، خدمتگار، ملازمائیں، بچوں کو دیکھ بھال کرنے والی آئیں وغیرہ شامل ہیں۔ عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ یہ 24 گھنٹے کام پر مامور رہتے ہیں، انہیں ایک ہفتے میں ایک دن بھی چھٹی نہیں ملتی۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق ہیومن رائٹس کمیشن کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ گھریلو ملازمین کو ہفتے میں ایک دن چھٹی کرنے کا حق ہے۔ یہ بات قانون محنت کے مطابق ملازمت کے ایگریمنٹ میں واضح ہوتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ گھریلو ملازمین کو ہفتے میں ایک دن آرام کرنے کا حق ہے۔ یہ بات ملازمت کے معاہدے میں بھی بیان کر دی گئی ہے۔ کفیل کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ہاں کام کرنے والے مرد یا خاتون کو ہفتے میں ایک دن آرام کا موقع دے۔ اس کے علاوہ گھریلو کارکن مرد اور خاتون کو روزانہ کم سے کم 9 گھنٹے آرام کا وقفہ دیا جائے۔ گھریلو ملازماؤں اور ملازمین کے حقوق پر روشنی ڈالتے ہوئے یہ بھی بتایا گیا کہ آجر یا فیملی کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھریلو ملازمہ یا ملازم کو مناسب رہائش فراہم کرے، میڈیکل کا انتظام کرے، ہفتے میں ایک دن چھٹی دے۔ چھٹی کا دن فریقین میں آپس کی جو ان کی میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں ہو سکتا ہے۔ 2 سال میں ایک بار تنخواہ سمیت 30 دن کی چھٹی بھی دی جائے۔ ملازم یا ملازمہ کے بیمار ہونے کی صورت میں بیماری کی چھٹی تنخواہ سمیت دی جائے۔ یہ چھٹی سال میں 1 ماہ تک مل سکتی ہے۔ گھریلو عملے کے مالیاتی حقوق سے متعلق ہیومن رائٹس کمیشن نے بتایا ہے کہ ہر گھریلو کارکن کو چاہے وہ مرد ہو یا عورت چاند کے ہر ماہ کے اختتام پر پابندی سے تنخواہ دینا ہوگی۔ ادائیگی کا ریکارڈ بھی بنانا ہوگا۔ یہ تنخواہ کیش بھی دی جا سکتی ہے، چیک کی شکل میں بھی ادا کی جا سکتی ہے اور بینک میں بھی جمع کرائی جا سکتی ہے۔ 2 سال مکمل ہونے پر 1 ماہ کی چھٹی تنخواہ دینا ہوگی۔ اس کے علاوہ ہر 4 سال پر جو نہایہ الخدمہ مکافہ جو حقوق ہیں وہ 1 ماہ کی تنخواہ کی صورت میں بھی پیش کرنا ہوگا۔ نومبر 2021 میں سعودی عرب سے 59 کروڑ ڈالر پاکستان بھیجے گئے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق نومبر 2021 کے دوران 2 ارب 40 کروڑ ڈالر کی رقم پاکستان آئی۔ نومبر 2021 میں سعودی عرب سے 59 کروڑ ڈالر جو ہیں وہ بھیجے گئے۔ نومبر 2021 میں یو اے ای سے 45 کروڑ، برطانیہ سے 30 کروڑ اور امریکہ سے 23 کروڑ روپے جو ہیں وہ پاکستان بھیجے گئے ہیں۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔